عزیز طلبا و طالبات، زیادہ وقت لیتے نہیں لے کر کے میں مختصر وقت میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہاں بیٹھنے کا ایک مقصد ہے، ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے، اور وہ مقصد، وہ ریزن اور وہ وجہ ہے تعلیم، یعنی علم۔ اور علم کی ایک الگ پہچان ہے، علم کی ایک الگ اہمیت ہے، جس کے بارے میں آپ لوگ کتابوں کے اندر، درسی کتابوں کے اندر پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو آپ لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسۃ الامین السلفیہ کے اندر آتے ہیں تو وقت کی قدر کریں۔ اور اگر کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے کو محنت کرنے کا دل نہیں کرتا ہے نا، چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں، ہر بچہ چاہتا ہے نا کہ ہم پڑھیں، لیکن محنت نہیں ہو پاتی ہے، وقت نہیں دے پاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کلاس کے اندر کمزور رہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے کلاس میں کمزور ہیں، تو وہ کمزوری دھیرے دھیرے ختم ہوگی آپ کی۔ اگر کوئی پہلی جماعت کے اندر کچھ کتابیں کچھ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، کچھ کتابیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، دوسری جماعت میں بھی کچھ بچے اس انداز کے ہیں، یا تیسری میں اگر کلاس کی کتابیں، یا پھر چوتھی جماعت کے اندر کلاس کی کچھ کتابیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے، کچھ نہیں آتی ہے، تو اس سے ہمت چھوٹا نہیں کرنا ہے، آپ کو دھیرے دھیرے جو ہے نا آگے بڑھنا ہے۔ آپ محنت کرتے رہے، محنت جاری رکھے، انشاءاللہ آپ جو ہے نا منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ایک چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی جو ضرورت پڑتی ہے، تو کیا سب سے اوپر والی سیڑھی پر ہم پاؤں رکھ پاتے ہیں؟ بیچ والے پر نہیں، کہا پہلے شروع میں جو سب سے نیچے ہے، دیکھ لیجیے، ہے سب سے نیچے، سیڑھی کے اندر سب سے نیچے جو لکڑی ڈالی گئی ہے وہ سب سے نچلی لکڑی ہے، لیکن کام کیا کرتی ہے؟ وہ اوپر پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ آپ کے کلاس میں جو بھی کتابیں آپ کو لگتی ہے کہ ایک کتاب کے اندر ہم سکسیس نہیں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، ہم پڑھ پا رہے ہیں، تو وہ کتابیں آپ کو، جو کتابیں آپ کو سمجھ پا رہے ہیں، وہی کتاب آپ کو اس کتاب تک لے جائے گی جس کتاب کے خواہش مند، جس کتاب تک آپ جانا چاہتے ہیں۔ ایک موٹی سی بات ہے، ہر گھر میں چھوٹا بچہ ہوگا، چھوٹا بچہ ہے نا، بچہ یا بچی، بہن کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، ہے نا، بھتیجا بھتیجی کی شکل میں، ہے نا، گھر کے اندر 2 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ جو ہوتا ہے، 1.5 سال کا بچہ جو ہوتا ہے، وہ سیدھے کھڑے ہو جاتا ہے، سیدھے کھڑے ہو پاتا ہے؟ نہیں ہو پاتا سیدھے کھڑے۔ اس کو پہلے کھڑے کرتے ہیں، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گر جاتا ہے۔ تو کیا دوبارہ ہم کوشش نہیں کرتے اس کو کھڑا ہونے کی؟ پھر گرتا ہے، ایک دن جا کر کے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے کہ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو پہلا قدم بڑھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ منہ کے بل گرتا ہے۔ کسی بچے کو تو ناک سے بلڈ آ جاتا ہے، منہ سے بلڈ آ جاتا ہے۔ تو کیا ماں باپ اس کی محبت میں اس کو نہیں چلاتے ہیں؟ اگر نہیں چلائیں گے تو موت ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ پھر اس کو کوشش کرتے ہیں چلانے کی، ایک دن جا کر کے وہ پھر چلنا سیکھ جاتا ہے، اور پھر مدرسۃ الامین السلفیہ تک پہنچتا ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا 2 سال کا 3 سال کا بچہ رہتا ہے، جب کھانا ہم شروع میں اس کو کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں چمچا سے، ہے نا، ہاتھوں سے پلاتے ہیں ان کو، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس کے سامنے دے دیتے ہیں، لے بابو اب تو کھا، نہ رہتی ہے دال بھات جو ملا دیا اور دے دیا دال کے پانی کے ساتھ، یا گوشت جو بھی چیز ہے سامنے میں رکھ دیے۔ اب وہ بچہ جو شروع میں رکنا لیتا ہے تو کیا پورا جو چاول وہ ہاتھ جو ڈالتا ہے پلیٹ کے اندر تو کتنا اٹھاتا ہے؟ پورا ہاتھ، دونوں ہاتھ ڈالتا ہے، اور اٹھائے گا وہ پلیٹ کا آدھا چاول، سوچے گا وہ جو بھی کٹوری کے اندر ہے اٹھاتا ہے، اور منہ کے پاس جاتے جاتے کتنا جاتا ہے اس کے منہ میں؟ آدھا سے زیادہ نیچا گر جاتا
ہے, گر جاتا ہے نا, گرتا ہے کہ نہیں گرتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ منہ میں جاتے جاتے 2 سے 4 دانا, 2 ناک پہ, 4 گال پہ, ہے نا, 10 سینا پہ گر جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. تو کیا برباد ہونے کے چکر میں, گر جانے کے چکر میں ہم ان کے سامنے دانا ٹپنے نہیں رکھتے ہیں, رکھتے ہیں نا. ایک دن جا کر کے وہ کیسا ہوتا ہے, مدرسۃ الامین الصالحیہ کے بچوں کی طرح ہو جاتا ہے, پورا پلیٹ پار کر جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اگر کلاس میں کسی کتاب میں کمزور ہوں گے, کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی, کچھ نہیں آئیں گی, تو انشاءاللہ آنے والے سال میں وہ کمیاں ختم ہوں گی. جو بچیاں ابھی دوسری جماعت میں ہیں, تو پچھلے سال جب کلاس شروع ہوا تھا تو کمزور بچیاں اور کمزور کلاس تھا پہلی جماعت میں, اور الحمدللہ ابھی دوسری جماعت میں جو بچیاں ہیں وہ بہت بہتر ہے, بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے جو بچیاں تیسری جماعت میں تھی, اس کا بھی پہلی جماعت میں وہی معاملہ تھا. جو چوتھی جماعت میں ہے اس کو چمن اسلام پڑھنے میں پہلی جماعت میں دقتیں ہوتی تھی. آج الحمدللہ وہ اپنے کلاس کے اندر مضبوطی کے ساتھ ہے. تو اس لیے آپ ہمت چھوٹا نہیں کیجیے. جس طریقے سے کھڑے ہونے میں گرنے سے ڈر نہیں کیا اور اس کو کھڑا کراتا رہا, ایک دن وہ کھڑا ہو گیا. جس طریقے سے چلنے میں اس کو نہیں روکا اور گرتا رہا, چلتا رہا, گرتا رہا, چلتا رہا, اور ایک دن وہ پوری طریقے سے چلنا سیکھ گیا. اور جس طریقے سے کھانا کھانے میں دانا گراتا رہا اور ایک دن جا کر کے پورا لقمہ منہ کے اندر لے لیا, اسی طریقے سے ایک دن آئے گا کہ آپ کو اپنی کلاس کی تمام کتابیں سمجھ میں ضرور آئیں گی انشاءاللہ. ہاں, تو آپ لوگ محنت جاری رکھیے. اور سیدھی سی بات ہے, میں ایک ایگزامپل کے طور پر پڑھائی کو جو اکثر میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں, بتلا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا, کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پڑھائی ایک کیرم بورڈ کی طرح ہے. کیرم بورڈ جانتے ہیں آپ لوگ؟ کیرم بورڈ کیسے ہوتا ہے؟ کیرم بورڈ کا شکل اس طرح سے ہوتا ہے نا, ایسے ہوتا ہے نا. کیرم بورڈ کیسے ہوتا ہے؟ اسی انداز کا ہوتا ہے نا. آپ لوگ دیکھے ہیں, دیکھے ہیں, ہے نا. کیرم بورڈ اسی انداز کا ہوتا ہے. کیرم بورڈ کا اسپیلنگ کون بتائے گا؟ CARROM, کیرم. سمجھ گئے؟ بورڈ BOARD, بورڈ. سمجھ گئے؟ کیرم بورڈ. اب دیکھ لیجیے کیرم بورڈ میں کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کھیل کے لیے؟ 4 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. پڑھائی میں بھی کچھ 4 لوگوں کا معاملہ ہے. جس طریقے سے کیرم بورڈ میں 4 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طریقے سے پڑھائی میں 4 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھ لیجیے پہلے کون ہے؟ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ, یعنی طالب علم, اور اس کے دائیں جانب ٹیچر یعنی استاد, اس کے بائیں جانب مدرسہ یعنی اسکول. سمجھ گئے؟ اور چوتھے نمبر پر اس کے آمنے سامنے, سمجھ گئے, فیس ٹو فیس اس کے کیا ہوئے؟ والدین, گارجین کہہ لیجیے. انگلش میں کیا کہتے ہیں گارجین کو؟ پیرنٹس, ہے نا. یہ ہوتے ہیں. پڑھائی اس کا نام ہے کیرم بورڈ کی طرح. اب دیکھ لیجیے اس کے اندر جو اہم بات نکلے گی, وہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کی محنت سے فائدہ بچے کو ہونے والا ہے, اور تمام لوگوں کی ایک کمی سے نقصان بچے کو ہونے والا ہے. اب دیکھ لیجیے طالب علم شوق سے پڑھتا ہے, محنت کرتا ہے, وقت کی قدر کرتا ہے, وقت میں مدرسہ آتا ہے, جتنے جو وقت رکھا گیا ہے مدرسے یا اسکول کا پورا وقت دیتا ہے مدرسے اور اسکول کے اندر, ٹھیک ہے, محنت کرتا ہے, ٹھیک ہے. استاد بھی محنت کرتے ہیں, جو ان کی ذمہ داریاں ہیں, جو اسے ذمہ داری دی گئی ہے, اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں. بچوں سے شوق, بچوں کو
पहुंचना है, 9 बजे तक नहीं पहुंचते रहना है। अगर पहुंच रहा है तो मदरसे वाले स्कूल वाले कोई जिम्मेदारी, चलो कोई किसी वक्त आ रहा आ तो रहा है, ठीक है, या फिर मदरसे के अंदर जो भी जरूरत की चीजें हैं मदरसे के जानिब से, स्कूल के जानिब से, उन चीजों को पूरी तरीके से मदरसा निभा रहा है, ठीक है। और गार्जियन भी जरूरत के हिसाब से बच्चे को काम आ रहा है। जहाँ पर किताब की जरूरत है किताब ला के देता है, जहाँ कॉपी की जरूरत है कॉपी ला कर देता है, जहाँ पेंसिल की जरूरत है पेंसिल ला करके देता है, और जिन चीजों की भी जरूरत है तालिब इल्म को उसकी जिंदगी में वो तमाम चीजें देता है। जब ये भी मेहनत करते हैं, 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 तो फायदा किसको पहुंचेगा? पढ़ लिख करके कौन नवाब बनेगा? हाँ, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाता है उसे उस्ताद कहते हैं। याद रखिएगा, समझ गए? कहने की बात यह है कि तब जाकर के फायदा है स्टूडेंट का। लेकिन इन चारों में से एक भी गलती करता है तो नुकसान तालिब इल्म का। उस्ताद मेहनत कर रहे हैं, गार्जियन अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, स्कूल मदरसा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और तालिब इल्म अगर मेहनत नहीं करता है तो नुकसान किनका है? किनका नुकसान है? तालिब इल्म का, स्टूडेंट का। स्टूडेंट मेहनत करता है, स्कूल अपनी जिम्मेदारी निभाता है, गार्जियन अपनी जिम्मेदारी निभाता है, उस्ताद थोड़ी सी लापरवाही करता है, नहीं मेहनत से पढ़ाता है। नुकसान किसका है? तालिब इल्म का। उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं, तालिब इल्म भी मेहनत करते हैं, और गार्जियन भी मेहनत करते हैं, लेकिन मदरसे का कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई रूल नहीं है। मदरसे के अंदर बहुत सारी चीजों की कमी है जिसकी वजह से तालीम पर असर पड़ता है, तो नुकसान किनका है? तालिब इल्म का। और ये भी मेहनत करते हैं, ये भी मेहनत करते हैं, ये भी मेहनत करते हैं, गार्जियन पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते। हफ्तों बच्चा तक कॉपी नहीं है, महीनों बच्चा के पास किताब नहीं है ना? समझ में बात आ रही है? पेंसिल नहीं है, घर जाता है तो नाश्ता बना हुआ नहीं है, बच्चे को भूखे नहीं है, खाने की वजह से पढ़ने नहीं आ पाते, तो नुकसान किनका है? तालिब इल्म का। तो चारों की मेहनत की वजह से आपको फायदा है, और चारों की मेहनत में कमी की वजह से कोई एक भी कमी करेगा तो आपका नुकसान है। आप वो है जिसकी कदर मंजिलत, जिसकी अहमियत हर दौर में हर जमाने में एक अलग रहा है। आप जब घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए तो समंदर के अंदर, कुएं के अंदर, पोखरे के अंदर जो मछलियां है ना, वो भी आपके लिए दुआएं खैर करते हैं। यह अवसर किसी और को नहीं मिला, गांव के चौधरी साहब के लिए नहीं है, मुंबर साहब के लिए नहीं है, मुखिया साहब के लिए नहीं है, बड़ा रुतबा वाला, पैसा वाला, लाठी वाला, रुपया वाला, जमीन और जायदाद वाला, शोहरत याफ्ता, उनको अल्लाह ताला यह ऑफर नहीं दिया है। क्या कहते हैं, समंदर की मछलियां, कुएं की मछलियां, उनका नाम तक नहीं लेता है, लेकिन जब आप घर से सुबह निकलते हैं तो मछलियां जो है दुआ करती है आपके लिए। और यही नहीं, जब आप रास्ता में चलते हैं आपको दिखाई नहीं देता, फरिश्ते पर बिछा देते हैं तो कहीं कांटा न चुभ जाए। समझ गए? तो आपकी एक अलग अहमियत है, आप अपनी अहमियत को समझिए, वक्त की कदर कीजिए, मदरसे के साथ, मदरसे के उस्ताद के साथ ताल्लुक बना करके रखिए, वक्त पूरी तरीके से दीजिए। इन्हीं चंद बातों पर मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग वक्त की कदर करें। जिन्होंने भी वक्त की कदर किया तो एक दिन जो है उसको वक्त जो है ना बेहतरीन और बेमिसाल बना करके सामने ला खड़ा किया। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इल्म की दौलत से मालामाल करे। अस्सलामु अलैकुम।